بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذیقعد کی آخری تاریخ ہے اور کل سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور بالخصوص اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اعمال کے اعتبار سے ان ایام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بالخصوص اس کی جو 10 راتیں ہیں قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو جمہور مفسرین کا قول ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، لہٰذا ان 10 راتوں میں اور ان 10 ایام میں بڑھ چڑھ کر اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، کہ اعمال صالحہ کے اعتبار سے اللہ کے ہاں یہ 10 دن سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ایام العشر، یعنی ذی الحجہ کے یہ 10 دن اعمال صالحہ کرنے کے لیے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جو بڑی فضیلت کا عامل ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہے ان ایام میں نیک اعمال کرنا؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے ان ایام میں نیک اعمال کرنا۔ الا رجل صالح خرج بنفسه وماله، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا، اپنی جان کو لے کر نکلا اور اپنا مال لے کر نکلا، ثم لم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، شہید ہو گیا، اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا، تو یہ وہ عمل ہے جس کی فضیلت کو کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا۔ باقی جہاد کرنے سے بھی ان 10 ایام میں نیک اعمال کرنا یہ زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ایام سے زیادہ عظیم دن کوئی نہیں ہے، یہ ایام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور عظیم ہے کہ ان ہی دنوں میں نیک اعمال کیے جائیں۔ فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کا ورد کرو، والتحمید، اور تحمید پڑھو یعنی الحمدللہ کا ورد کرو، والتہلیل، اور تحلیل کہو یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، والتکبیر، اور تکبیر پڑھو کثرت کے ساتھ یعنی اللہ اکبر کہو۔ تو یہ وہ اعمال ہیں اور یہ وہ تسبیحات ہیں جن کا پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں اعمال صالحہ جو ہیں باقی سال کے سارے ایام سے زیادہ فضیلت والے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے بھی حدیث پاک کے اندر ایک خاص حکم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5117 ہے، یہ حدیث نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرۃ وبشرۃ شیئا، کہ جب یہ 10 دن داخل ہو جائیں یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو وہ اپنے بالوں کو نوچے اور نہ ہی اپنی جلد میں سے کسی چیز کو نوچے، یعنی اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن ترشوانے کا اور بال کٹوانے کا جو اہتمام ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے کر لے، اور ان 10 دنوں میں وہ نہ تو اپنے جسم کے کسی حصے سے بھی وہ بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی، حتیٰ کہ جسم پہ اگر کوئی چمڑا وغیرہ، کھال وغیرہ اگر وہ نکلی ہوئی ہو تو اس کو بھی نہ کاٹے، ہاں اگر وہ تکلیف دے رہی ہو تو پھر اسے کاٹ سکتا ہے۔ بہرحال یہ حکم استحبابی ہے یعنی مستحب ہے، اگر ایسا کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔
تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو قربانی کرتے ہیں، جو قربانی نہیں کریں گے ان کے لیے یہ عمل بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2789 ہے، قال امرت بیوم الاضحی عیدا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قربانی کے دن کو عید کے طور پہ مناؤں، یعنی 10 ذی الحج جو قربانی کا دن ہے اسے میں عید کے طور پہ مناؤں۔ جعل اللہ عز وجل لهذه الامت، اللہ تعالیٰ نے یہ دن اس امت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ قال الرجل، تو ایک شخص نے عرض کی، ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی افاضحی بها، کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جس کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکوں اور قربانی کا فریضہ سر انجام دے سکوں، سوائے ایک ایسے جانور کے کہ جو دودھ دینے والا ہے، یعنی بکری ہو دودھ دینے والی، یا گائے ہو دودھ دینے والی، اونٹنی ہے دودھ دینے والی، بھینس ہے دودھ دینے والی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہ ہو تو کیا میں اسی کو قربان کر دوں؟ قال اللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تو اسے قربان نہ کر۔ یعنی بعض روایات کے اندر اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے اور اسی پر ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، تو کیا میں اس بکری کو جو ہے وہ قربانی کے لیے ذبح کر دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اس دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، کیونکہ اس بکری کے ذریعے ان کے گھر کا جو ہے وہ گزر بسر ہوتا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وہ بکری ذبح کرنے سے منع فرما دیا۔ لیکن پھر بھی امت کے وہ لوگ جو قربانی کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے، قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو قربانی میں شامل کرنے کے لیے یہ بہترین تحفہ امت کو عطا فرمایا۔ اس شخص سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَلَٰكِن تَأْخُذُ مِن شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، کہ تو اگر قربانی نہیں کر سکتا تو تو ایسا کر کہ آج یہ 10 ذی الحج کی بات تھی، یعنی عید والے دن اس صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ میرے پاس بکری ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تو ایسا کر کہ اپنے بالوں کو کاٹ لے، واظفارے کا اپنے ناخن کاٹ لے، اپنی مونچھیں کاٹ لے، اور اپنی زیر ناف اور زیر بغل جو بال ہیں انہیں کاٹ لو، فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تیرا یہ عمل اللہ کے ہاں قربانی کے درجے کو پا لے گا، یعنی اللہ کے ہاں تجھے یہ عمل کرنے کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ بھی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اپنے بال نہ کاٹے، جسم کے کسی بھی حصے سے داخل نہ کاٹے، تو جس دن قربانی کا دن ہو اس دن جب لوگ قربانی کر چکیں، یعنی محلے میں ایک آدھ جگہ پہ بھی اگر قربانی ہو جائے تو اس کے بعد وہ شخص اس نیت سے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس لیے اس نیت سے وہ اگر اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے، اپنے بال کاٹ لیتا ہے، جسم کے تمام حصوں سے جہاں سے بال کاٹنا ضروری ہے وہ بال وغیرہ کٹوا لیتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی اس چیز کا اہتمام کریں اور قربانی کے ثواب میں شامل ہو جائیں۔